بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! کہاں فرعون، کہاں اس کی بیٹی، اور کہاں یہ اللہ کی نیک بندی، ان کی باندی، ان کی خادمہ اور اس کی اولاد کی قبر، اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ اس کی قبر سے خوشبو کیوں آ رہی ہے، حالانکہ وہ فرعون جس نے اللہ تعالیٰ کا خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کی بیٹی وہ بھی اس کو اپنے باپ فرعون کو خدا مانتی تھی، یہ ان کی کنیز تھی، لیکن اس کی قبر سے اتنی زیادہ خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشاط فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اچانک کنگھی گر پڑی، وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ تو اس نے جواب دیا، فرعون تیرا باپ رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہیں جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے، ہم سب کا رب وہ اللہ ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا تو وہ یہ سن کر سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس کنیز، اس خادمہ نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی تھی اس کے دربار میں اس کو خوب تپایا جائے، گرم کیا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈالا جائے۔ چنانچہ وہ گائے تانبے کی بنی ہوئی جب گرم ہو گئی، بالکل جب آگ جیسی ہو گئی، تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر لو۔ وہ کنیز بولی فرعون سے کہ بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو۔ بتاؤ وہ کون سی درخواست؟ کہا کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ پر ڈال دینا۔ اس نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے ہم یہ منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں بیٹیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کھولتی ہوئی پیتل کی گائے میں آگ میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے بیٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لپٹا ہوا دودھ پی رہا تھا، چھوٹا سا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تھلے اندھیرا چھا گیا۔ آخر ماں کی ممتا ہوتی ہے، دل میں رحم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو، وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا، اسی وقت زبان تھی اور اس بچے نے بآواز بلند کہا اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کر،
حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ پھر جب اس کی ماں نے یہ سنا اسے صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، اور پھر آخر میں اس کی ماں یعنی اس کنیز کو بھی اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو کی مہکتیں، یہ خوشبو جو آ رہی ہیں، مہک کے آ رہی ہیں، یہ اسی کنیز اور اس کے بچوں کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس کی قبر کو جنت کا محل بنا دیا۔ کیوں نے بناتا اللہ پاک؟ کہ وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے سامنے ایک کمزور سی جان ایک عورت ڈٹ کر کھڑی ہو گئی کہ اے فرعون، رب تو نہیں ہے، رب تو وہ ہیں جو مجھے بھی پالتا ہے تجھے بھی پالتا ہے۔ اور پھر فرعون نے سزا کیا دی کہ اس کو اور اس کے بچوں کو زندہ جلا دیا۔ لیکن قربان جو میں رب کی شان پر، فرعون نے اس کو سزا دی، پھر رب نے اس کو جزا کیا دی؟ رب نے اس کو جزا یہ دی کہ قیامت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کا محل بنا دیا، اور جو بھی پاس سے گزرتا اس کے محل سے خوشبو کی مہکتیں اٹھتی اس آدمی کو محسوس ہوتی۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خادمہ کی مزید درجات کی بلندی کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا، تاکہ اسی طرح کی مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔